قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ ناز میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نذرانہ محبت پیش کرنا چاہا کہ یا رسول اللہ شب و روز آپ اپنی امت کے لیے کوشاں ہیں، اپنی امت کی مغفرت کے لیے اپنے رب کے حضور ہمہ وقت دعا گو رہتے ہیں، اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کی کامیابی کے لیے دن رات آپ محنت کر رہے ہیں، تبلیغ میں، درس و تدریس میں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے گھر کے ظاہری اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے محبوب کی برگاہ میں جب یہ نذرانہ محبت پیش کرنا چاہا، جبریل امی حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا اللہ فرماتا ہے اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ، اس درس و تدریس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بس اتنا کرنا، میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ ناظرین و حاضرین، متعدد مفسرین و محدثین، امام قرطبی، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور دیگر ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین، انہوں نے جو اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں بحث کی ہے، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا بظاہر یہ سوال پیدا کرتا ہے، کیا حب اہل بیت یہ اجر نہیں ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے؟ تو جواب یہ بنتا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اپنی آل کی محبت رکھی ہے، تو یاد رکھیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذریعہ حضور کی آل کی محبت ہے، حضور کی آل کی محبت، حضور کی قرابت کی محبت حضور کی محبت کا ذریعہ ہے، اور حضور کی محبت رب کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کا ذریعہ حضور کی آل کی محبت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ تو نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اگر پانا چاہتے ہو تو پھر آل سے پیار کرنا۔ تو آپ کا وہ سوال جو ذہن میں کھٹکتا ہے، کیا آل کی محبت معاوضہ نہیں بن رہا درس و تدریس کا؟ نہیں، ائمہ اکرام لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، یہ بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے لیے بھلا ہے، اپنی امت کی خیر خواہی ہے، اپنی امت کی کامیابی کا ذریعہ اپنی آل کی محبت قرار دی کہ میری آل سے محبت کرنا، میری قرابت والوں سے محبت کرنا، ان کا دامن تھام لوگے تو انشاءاللہ گمراہی تم سے دور رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی آل کو، اپنی اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، یوں ہی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت اطہار کے دامن میں سما گیا، حضور کی آل بیت اطہار کی سیرت و کردار پہ عمل کرے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مصداق بن جائے گا۔ آئیے اپنے رب کے حضور سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔